الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، آج 3 رمضان المبارک شریف ہے۔ اس دن اہل سنت و جماعہ کے ایک عظیم الشان محدث، مفسر، فقیہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی قدس سر العزیز کا وصال ہوا تھا، تو اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اور آپ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ آپ کا نام منظور خان ہے اور مشہور مفتی احمد یار خان نعیمی سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہے محمد یار خان۔ آپ پٹھان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ 1894 بمطابق 1314 ہجری میں بروز جمعرات بوقت صبح صادق 4 ربیع الاول شریف کو بمقام اتر پردیش ہندوستان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سلسلہ طریقت کے اعتبار سے آپ قادری تھے۔ حضرت سیدنا صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کے مرید تھے۔ 3 ماہ رمضان 1971 بمطابق 1391 24 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر 77 سال 77 ایئر کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت شیخ ابو البرکات سید احمد قادری قدس سر العزیز نے پڑھائی۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا مزار شریف گجرات پاکستان میں ہے۔ 24 اکتوبر کو آپ کا عرس شریف کیا جاتا ہے۔ آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ مدرس تھے، استاذ العلماء والفضلاء تھے۔ آپ کے شاگردوں میں بہت عظیم اور نامور ہستیاں شامل ہیں، مثلاً حضرت سید حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکی شریف والے، حضرت مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نعیمیہ لاہور، حضرت مولانا عبد النبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید مفتی مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مفتی نصیر الدین اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر محمد اسلم قادری قدس سرہ عزیز گجرات مراڑیاں شریف، حضرت پیر محمد افضل قادری زیدہ مجدہ، اور حضرت پیر مفتی محمد اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آپ مناظر تھے، مفسر تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، محقق تھے۔ کئی مناظرے کیے، ہر مناظرے میں آپ نے اسلام اور اہل سنت و جماعت کے مخالفین کو شکست دی۔ کئی مناظروں کی اس دور کے اعتبار سے تحریریں آج بھی گجرات میں محفوظ ہیں۔ آپ نے 2 عدد تفاسیر لکھی، ایک مختصر حاشیہ کے انداز میں تفسیر نور العرفان 1957 میں لکھی تھی۔ اس کی بنا پر اس وقت کے جید علماء نے آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا تھا، اور دوسری تفصیلی طور پر لکھی تفسیر نعیمی، اس میں آپ نے ہر آیت کے تحت 11 چیزیں جمع کی، جیسے آیت لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، آیات کا آپس میں تعلق، شان نزول، تفسیر عالمانہ، تفسیر صوفیانہ،
آیت کے فوائد و نکات، مسائل کی تحقیق، اعتراضات و جوابات اور خلاصہ تفسیر۔ آپ مفتی تھے، ساری عمر آپ نے فتویٰ دیا۔ فتاوی نعیمیہ کے نام سے ایک چھوٹا سا مجموعہ وہ بازار میں عام دستیاب ہے، باقی مسائل اور فتاوی جات کا ریکارڈ نہ مل سکا۔ آپ بہترین محقق تھے، 40 مسائل کی آپ نے شاندار تحقیق کی۔ جاء الحق میں وہ تحقیق موجود ہے۔ مصنف تھے، مترجم تھے، شاعر تھے، فقیہ تھے، صاحب شرائط، پیر کامل تھے، خطیب تھے، 50 سے زائد کتب لکھیں، مشکوٰۃ شریف اور بخاری شریف کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کے 11 پاروں کا آپ نے ترجمہ کیا، دیوان سالک، نعتیہ دیوان آپ کی تصنیف ہے۔ آپ نے ساری عمر خطابت کی، کئی ممالک کی آپ نے سیر کی، اس کی تفصیل آپ نے سفر نامے نامی کتاب میں درج فرمائی۔ 25 عمرے کیے، 7 حج نصیب ہوئے، گھر کی خواتین کو، بیٹیوں اور بہوؤں کو مدرسہ بنایا، پھر وہ خواتین کی تربیت کرتی تھیں، درس قرآن دیتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں ایک دفعہ قرآن مجید مکمل طور پر ختم کیا۔ روٹین اور ٹائم ٹیبل کے بہت سخت پابند تھے، لوگ آپ کے آنے جانے سے اوقات کا حساب اور اندازہ لگایا کرتے تھے، بعض اوقات گھڑیاں بھی ملایا کرتے۔ سادگی پسند تھے، عمامہ شریف اکثر وقت پہنتے۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام آل بیت کی آپ پر بہت سی نوازشات ہیں۔ ان کی مثال اگر دیکھنا مقصود ہو تو کتاب حیات حکیم الامت سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ سادات کا از حد ادب کرتے، ان کا احترام کرتے، ان سے ذاتی خدمت کبھی بھی نہ لی، ان کی تربیت از خود کرتے۔ فرماتے کہ انہوں نے کل پیر و مرشد بننا ہے۔ تفسیر نعیمی کے 11ویں پاری کی آیت الا ان اولیاء اللہ کے دوران آپ کو الہام ہوا کہ آپ کی زندگی ختم ہے۔ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ کیا تو 3 ماہ کی اضافی زندگی آپ کو نصیب ہوئی۔ پھر اس آیت کی تفسیر مکمل کرنے کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ ایک مجذوب کے مزار پر آپ جاتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس مجذوب کا احترام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے آپ کے جانے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا ہے، یہ تو نبیوں ولیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے وجہ معلوم کرنی ہے تو میرے پیچھے آنا اور فنا وظائف پڑھنا، لیکن پیچھے دیکھنا مت۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 چلنے والوں کی آواز تھی، لیکن حکم کے مطابق میں نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ پھر آپ نے خود مجھے ایک مقام پر آ کر فرمایا کہ یہ صاحب مزار ہیں جو روحانی طور پر مجھے یہاں تک چھوڑنے آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بد مذہب نے آپ پر کتے چھوڑے، وہ چیخے اور آپ کی طرف لپکے، پھر مر گئے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بچانے والے، حفاظت کرنے والے محافظ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے۔ آپ نے اس بد مذہب سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑ رحمت فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے۔